غزہ پر اس اسرائیلی حملہ جو ہوا ہے اس پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو چیف ہیں مشیل بیچلٹ، ان کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی پر سویلین علاقوں پر حملہ جہاں 20 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں ایک جنگی جرم تصور کیا جا سکتا ہے اگر ثبوت اسرائیل کے خلاف ملے، یا جو اسرائیل کا جو رسپونس تھا اگر وہ ڈسپروپورشنیٹ ثابت ہوا، یعنی غیر متوازن ثابت ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدھا راکٹ آیا تھا، اگر اسرائیل کو تو اتنا نقصان اگر نہیں، ایک بندہ ملا ہے تو اس کے جواب میں اگر اسرائیل نے 150 بندہ مار دیا، یا جس طرح دیکھ لیں کہ حماس کے جو راکٹ گئے تھے ان سے کوئی 10 اسرائیلی ٹوٹل کہا جاتا ہے، انیشیلی یہ کوئی سات لوگ وہ ان کے مرے تھے اسرائیل کے، لیکن اس کے جواب میں اسرائیل نے 250 لوگوں کو شہید کیا، جن میں 60 بچے بھی تھے، اور 2000 لوگ زخمی ہوئے، اور 60,000 لوگ ہیں جو انہیں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا۔ اچھا، یہ جو اقوام متحدہ کے چیف ہیں انہوں نے یہ ریمارکس اسپیشل سیشن میں دیے جو پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا تھا اقوام متحدہ کا۔ اس میں چیف کا کہنا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا کہ جو بلڈنگز غزہ میں تباہ کی گئی ہیں وہ جنگجوؤں کے زیر استعمال تھی، کیونکہ اسرائیل یہی الزام لگا رہا تھا کہ ہم نے صرف انہی بلڈنگوں پر میزائل مارے ہیں جنہیں حماس استعمال کر رہا تھا، اور ادھر سے وہ راکٹس وغیرہ اور اس طرح کی کارروائیاں اسرائیل کے خلاف جاری تھیں، اور مسلح جو لیڈران تھے حماس کے وہ انہی بلڈنگ میں تھے، اس طرح کی وہ الزامات دے رہا ہے۔ جبکہ چیف نے حماس کو بھی تاکید کیا کہ اسرائیل پر راکٹ حملوں سے باز رہے۔ حماس کے حملوں میں 3 فارم ورکر اور 2 بچے ان کے جو ہیں اسرائیل والی سائڈ پہ شروع میں مر گئے تھے۔ اسرائیل نے فوری حملے شروع کر دیے جس میں 250 شہری جیسے پہلے ہی بتایا، اور 2000 زخمی اور 60,000 جو بے گھر ہوئے۔ چیف کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو اپنے شہریوں کے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن ایسے حقوق فلسطینیوں کے بھی ہیں، انہیں بھی اپنی جان اور مال کا جو ہے دفاع کرنے کا پورا حق ہے۔ پاکستان کے جو سفیر برائے OIC ہیں خلیل ہاشمی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ خود ساختہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں وہ قابض طاقت کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ اسرائیل ہے، اور جنگی جرائم جاری رکھنے کے لیے انہیں جنگی سامان بھی فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے اس سیشن کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ صرف اسرائیل پر ہی اس سارے معاملے کا الزام تھوپ دیا جائے اور حماس کی حرکتوں پر پردہ ڈال دیا جائے، اور یہ سیشن ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن یہ سیشن اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اگر قرارداد پاس ہوتی ہے تو پھر کمیشن بنے گا، اور وہ کمیشن کو پورا حق حاصل ہوگا، وہ ایک قسم کا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہوگا جو اس سارے معاملے کی وجوہات ڈھونڈے گا کہ بھی کس طرح سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، اور کیا جنگی جرائم ہیں جو وہ اسرائیل نے مرتکب کیے ہیں عام آبادی پر، بچوں بوڑھوں کو شہید کر۔ اور اس کمیشن کو مکمل اختیار ہوگا برعکس جو 8 کمیشن پہلے بن چکے ہیں ان کے، کیونکہ اس سے پہلے جو کمیشن بنے ہیں انہیں کسی قسم کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کے اندر جا کر اس طرح کی رپورٹ تیار کر سکیں۔ یہ سب تو ہے میڈیا ٹاکس ہے، ڈپلومیٹک لینگویج یوز ہوئی ہے جب اسرائیل پر، یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں ہی اسرائیل پر تنقید ہے، جبکہ ہم آتے ہیں اس تلخ حقیقت کی طرف جو میجورٹی جانتی ہے اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں UN میں اب قرارداد آ رہی ہے، اب تو اسرائیل کو پتہ نہیں کیا کر دیا جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اقوام متحدہ کی 65 قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک چکا ہے۔ سب سے زیادہ وائلیشن کرنے والا جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسے اس کی کسی قسم کی سزا بھی نہیں ملتی، کیونکہ امریکہ بہادر اس کے ساتھ ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی مزید قرار سیکیورٹی کونسل میں کوئی پابندیاں یا اس طرح کا معاملہ بھی اگر آ جائے تو وہ ویٹو کر دیتا ہے، اور اس بار بھی وہ اسے سپورٹ کرے گا۔
یہ سیشن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، حقیقت میں اس کے کچھ نتائج نظر نہیں آئیں گے، سوائے اسرائیل کو ڈرانے کی ایک ناکام کوشش ہوگی ان کی طرف سے جو ذرا درد دل رکھتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، جبکہ ہمارے عرب بھائی ہیں وہ بھی بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ بے شک اسرائیل کی آبادی اور جو رقبہ ہے وہ کم ہے، مگر اس کا اثر و رسوخ بالکل بھی کم نہیں ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل کو دنیا کبھی اس کی کرتوتوں کی سزا دے سکے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کے بارے میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔